اب آتے ہیں جناب تو ایک دو انسیڈنٹس جو ہوئے پاکستان ایئر فورس میں ہمارے کورس کے ساتھ، بڑے وہ قابل ذکر ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس جو ہے نا، یہ ریگنگ میں اپنا ایک نام تھا اس زمانے میں، رگڑا جس کو کہتے ہیں. اور یہ باقی دنیا کی ایئر فورس میں اس زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب ہمارے ساتھ بنگلہ دیشی کیڈٹس ہوتے تھے، جورڈینین کیڈٹس تھے، جو میں بتایا تھا کہ ترکمانستان کے بھی کیڈٹس آئے تھے 20-25، تو یہ سارے بھی تھے. تو ان لوگوں کو تو ریگنگ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کیڈٹ بھی تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری کیڈٹ تو بھائی ہم تو آفیسرز ہوتے ہیں لٹرلی، مطلب صوفے ملے ہوتے ہیں، پورے ان کے میٹریسز والے بیڈز ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، اور کوئی ان کو ریگنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. لیکن ہمارے یہاں پہ کیڈٹس کی جو جان ریبو بنے ہوتے ہیں، ہم کمانڈو کٹ پہنی ہوتی ہے، ویسٹ اینڈ شارٹس نیچے ڈی ایم ایس یوز ہوتی ہے، اور جناب کیچڑوں میں فرنٹ رولنگ کر رہے ہیں، کبھی ڈپس دے رہے ہیں ہمیں پونڈ میں، کبھی ہمیں جناب ہزار اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں. تو آل دیس تھنگ دے ور ویری نیو ٹو دیم ایز ویل. تو ہوا کچھ یوں جی کہ جب ہمارا سیکنڈ گریڈ ختم ہوا، سیکنڈ سیمسٹر، تو پریڈ ختم ہو گئی. اب جو فائنل پریڈ ہوتی ہے، وہ فائنل پریڈ جب سب چلے گئے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ مختلف چیف گیسٹ آئے ہوتے ہیں. ایک تو چیف آف ایئر اسٹاف تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں. اس طرح اگر آپ نے 161 کی اگر میگریشن پریڈ دیکھی ہے، میں نے اس میں کور بھی کی ہے اپنے چینل پہ، تو اس میں بہت سارے سعودی اہلکار آتے ہیں کیونکہ 20 کیڈٹس گریجویٹ ہو رہے تھے ہمارے ایئر فورس اکیڈمی سے. تو دس از واٹ وی کال از جنریشن زی. جو پاکستان کی اوریجنل جنریشن زی ہے وہ یہ ہے، جنہوں نے درگت بنائی نا انڈیا کی، سے میں پہلے بھی کہا تھا. بچے تھے نا 22-23 سال کے، 22-23-24 سال کے بچے، یا 2025 ہے تو یہ صرف 2001-2 میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جن پائلٹس نے انڈیا کی پوری درگت بنائی انڈیا مانے نہ مانے، سالوں کی فرق پیدا. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے پائلٹس نے وہاں پہ جا کے کسی کیا حال کیا ہے. یہ ہے اصل جنریشن سی پاکستان کی. وہ جو آج کل کہتے ہیں نا بنگلہ دیش میں، یار یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ جا کے گھر توڑ دینے کسی کا. اور دو وی ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز ود بنگلہ دیشی گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم، حسینہ واجد. اس کے بعد نے جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ملک کے ساتھ کیا، ہی واز ون آف دا پارٹس کہ جس وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. بٹ اسٹل یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ حکومتیں چینج کرنے کا. یہ کہ آپ جناب سڑکوں پہ نکل آئیں اور توڑ پھوڑ شروع اپنے ملک کی بجا کے رکھ دیں. ہمارے پاکستان مجھے میں تو حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ پرابلم ہوا. قرآن جلانے کا واقعہ ہوا تھا میرے خیال میں ڈنمارک میں. آئی تھنک کسی نے کسی شیطان نے جو ہے وہ قرآن جلانے کی وہاں پہ وہ رکھی. پاکستان میں بڑا جلدی ہنگامے ہو گئے، 70 بندے ہمارے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اس میں ہمیں جہاں بھاگ بھی کیا سکتے ہیں، جہاں بھاگ ہو گئے. وہ کیوں بھائی ادھر کیا ہوا ہے، ادھر جا کے کرے نا جہاں پہ وہ اس نے وہ کام کیا ہے. اپنے ملک کی آپ جو ٹائر چلا رہے ہیں، جو سارا کچھ کر رہے ہیں. تو دس از واٹ ریئل جنریشن زی از اوور دیئر. اور یہ اس میں بھی جو ہمارے جو سویلین جو یونیورسٹیز کالجز ہیں جس پہ بچے جاتے ہیں، بچے بچیاں اپنے جا کے جو ہے وہ لوگوں کے تھیسز لکھتے ہیں آن لائن، اس کی پیمنٹ ملتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، پروف ریڈنگ ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. یہ اور جو یہ کوکنگ چینل کھولے ہوئے ہیں اس طرح کے کام جو کر رہے ہیں، دس از واٹ اٹ شوڈ بی لائک. یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز، میں تو کوئی آپ کو وہ نہیں کہتا نا یہ نیگیٹو ہے. تو کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان جو ہے ہماری جنریشن زی کا بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں کسی اور ملک کے وہ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے نکل گیا، میں تو اپنے ایئر فورس کی بات کر رہا تھا. لیٹس کم بیک ٹو دی جو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریگنگ جو ہے نا وہ ایئر فورس میں بڑی اس میں نارمل تھی 30-32 سال پہلے. تو چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو پھر چیف گیسٹ کو دکھایا جاتا ہے، ہمارا پرائمری فلائنگ ونگ بھی دکھایا جاتا ہے. تو وہ پریڈ گراؤنڈ سے نکل کر اور کیڈٹس میں سے گزر کے تو ٹورڈ دا رن وے سائڈ وہ آتا ہے. تو ہمارے 2-3 بھائی تھے ہمارے کورس کے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا اپنے سے نیچے جونیئر کورس کو. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم لوگ پریڈ کے ایک دفعہ تو ہمیں سر مامون جو تھے بنگلہ دیشی کیڈٹ، انہوں نے ہمیں فرائی کیا تھا سڑکوں پہ. تو وہ خندق بندہ پھر جونیئر بھی نکالتا ہے. تو وہ ٹھیک 1 سیمسٹر بعد انہوں نے پکڑا ہوا ان کو گراؤنڈ پہ، اور وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب وہ کمانڈو کٹ میں آئے ہوئے سارے، اور ان کو زمین پہ، گرم زمین پہ لٹایا ہوا ہے.
جس طرح ہم لیٹے تھے اس زمانے میں اس طرح لٹایا ہوا ہے. گرم زمین سے رات میں بھی ہوتا ہے وہ لک والی سڑکیں ہوتی ہیں جو پگل جاتی ہے کتنی گرمی ہوتی ہے. اور ان کو وہاں پہ لٹایا ہوا جی. تو وہ خیر وہ چیف کی گاڑی وہاں سے گزری along with other چیف گیسٹ. تو واسکٹک صاحب تھے اس وقت. انہوں نے گاڑی روکی اور ویسے جیسے اگر کوئی ایسے کانوائے گزر رہا ہو تو ایز اے رسپیکٹ جو ہے وہ جونیئرس کو کھڑا کر دیے تھے. تو یہ بٹوین بلاک 7 and 8 کی بات کر رہا ہوں میں. اسکوائرن 3 اور 4 کے بلاک کے درمیان میں سارا رگڑا چل رہا تھا. تو انہوں نے میئر سے دیکھ لیا. تو سر خٹک نے آ کے ان کو بولا کہ بھائی اس طرح آپ جو ہے نا یہ ان کا جو اے ڈی سیٹ ہے وہ انہوں نے بلکہ نہیں انہوں نے خود ونڈو وہ نیچے کر کے پیڑ کو آواز ماری. وہ آیا کیونکہ جو چیف گیسٹ تھا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کو کیا بتایا کہ یہاں پہ لائیو بندے فرائی ہو رہے ہیں زمین پہ. تو انہوں نے کہا بھائی کہ ان کو یار پریڈ ختم ہو گیا, ان کو اگر ختم ہو گیا تو بھیجے ان کو گھر. مطلب یہ ان کو آپ میں کانورسیشن ہوئی اس پہ ہمارے میرے اس کورسمنٹ کو بلایا گیا اور اس نے کہا یس سر. انہوں نے کیا کیا جی کہ ڈسپرس کی فلائٹ ان کی جونیئرس کی اور جونیئرس کو یہ بولا کہ تم نے ٹھیک 10 منٹ بعد دوبارہ ادھر آ جانا. کیونکہ یہ تھا کہ یہ چلے گئے اب آگے وہیں سے ہی نکل جائیں گے باہر گے ادھر تو بات ختم ہے میں کو پھر کروں گا. قسمت خراب ان کی. انہوں نے ان کے سامنے تو فلائٹ ڈسپرس کی. آفیسر سب چلے گئے اپنے چیف سب چلے گئے. باقی جو چیف گیسٹ تھے دوسرے کنٹریز کے UAE کے ایئر چیف تھے وہ بھی چلے گئے. تو انہوں نے 2 منٹ بعد جونیئرس کو پھر بلا کے ان کو پھر روڈ پہ فرائی کرنا شروع کر دیا. صرف یہ پنشمنٹ تھی کہ بس روڈ پہ لیٹ جائیں آپ اور جس طرح مرضی لیٹیں, سائڈ پہ لیٹنا ہے, سیدھا لیٹنا ہے, الٹا لیٹنا ہے. وہ بندہ انڈے کو ایسے فرائی کیا تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. ہم جو ہے وہ اوپر نہیں جاتے. وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا. وہ قسمت کا میرا میرے کورسمیٹس کہ وہاں سے وہ گاڑیاں پورا کانوائے واپس آ گیا. اب جو چیف صاحب نے جب دیکھا نا کہ وہی لڑکا ان کو دوبارہ پنشمنٹ کروا رہا ہے, ہی واز فیوریس. خیر اسی وقت ہی حاضری لگ گئی سب کی. ہمارا تو انہوں نے خیر وہ سیکنڈ سیمسٹر کے بعد جو فلائنگ والا سیمسٹر تھا اس کے بعد ہمارا جو کورس تھا ہماری تو ویسے ہی جو سیمسٹر بریک تھی وہ ختم ہو گئی تھی. میں نے بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں. تو ہم نے تو اکیڈمی میں ہی رہنا تھا. 1 دن کے لیے گھر جانا تھا, 2 دن کے لیے, پھر اس کے بعد وی ہیو ٹو کنٹینیو فلائنگ. تو وہ میری FSCPC بھی کمپلیٹ ہوئی تھی. اب انہوں نے جناب کہا جی ان کو جو ہے سب کو اب پوری اکیڈمی میں ان دنوں پنشمنٹ ایکسکیوز کر دی گئی تھی. کریڈٹس کی رننگ پہ پابندی لگ گئی. کوئی دوڑے گا نہیں, سب واک کر کے جائیں گے. سر کہنا چھوڑ دیا کہ سر نہیں کہنا بھائی جان کہنا اپنے سینئر آفیسر کو. لٹرلی یہ والا حساب کر دیا. کسی قسم کو رگڑا دینے کی پرمیشن ہی نہیں. اینڈ دس اسٹیڈ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم لائک اباؤٹ اے منتھ. 1 مہینے تک جو ہے نا بس کوئی کسی کو وش نہیں کر رہا, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. گزر رہے ہیں اور پرے سے جناب جا رہے ہیں بھائی جان کہہ رہے ہیں سینئر کو. دیٹس اٹ. کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس پورا 1 مہینے اس پنشمنٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے. تو یہ وہ سیکنڈ ان دی ہسٹری آف پاکستان ایئر فورس فرسٹ ٹائم کہ اکیڈمی سے رگڑا آفیشلی ختم کر دیا گیا. کوئی سر بھی نہیں کہتا تھا. بعد میں پھر ایونچولی پھر جو اس وقت کی جو فائنل ٹرم تھی پھر وہ گئے کریڈٹس ونگوں میں جا کے مدعا اٹھایا بھائی کہ سر جی مارا گیا قصور ہے, ہم نے اتنے رگڑے کھائے ہیں. سو وی آلسو ڈیزرو دیٹ وی انجوائے آور فائنل ٹرم بائی کیپنگ دا سیم ٹریڈیشنز اپ. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو ختم کیا گیا. لیکن وہ اس زمانے میں 1995 یہ جون جولائی کی بات ہے. That was a time when in PF Academy Salpur there was no ragda. یہ تو ایک انسیڈنٹ ہو گیا. See you next time. اللہ حافظ.